زمین جنبد پر گل محمد نہ جنبد۔ میرے دوستو، یہ ایک فارسی کی کہاوت ہے۔ میں اس کا پس منظر آپ کو ابھی تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں، میں ہوں سہیل طارق۔ میرے محترم دوستو، ایک طالب علم تھا جس کا نام تھا گل محمد۔ جب وہ اپنے استاد کو سبق سناتا تھا تو وہ جوم جوم کے سناتا تھا، ہلا کرتا تھا۔ اس کے استاد صاحب نے اسے کئی بار منع کیا، جناب محترم، کہ آپ سٹل کھڑے رہا کریں، ساکن کھڑے ہو کے سبق سنایا کریں، نہ کہ آپ ہل ہل کے سبق سنایا کریں۔ لیکن وہ تھا کہ سن کے نہیں دے رہا تھا۔ ایک بار استاد صاحب کو غصہ آ گیا، اس نے اس کی خوب دلائی کی۔ اس کے بعد استاد نے کہا کہ اب سناؤ سبق، اب ہلو گے؟ تو وہ روتے ہوئے گل محمد کہنے لگا، استاد جی زمین جنبد، زمین ہلتی ہے تو ہلے، پر گل محمد نہ جنبد، گل محمد نہیں ہلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ میرے محترم دوستو، جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا، وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے تھے، وہ پیار، محبت، رواداری، انسانی رشتے، انسانی حقوق، ان کی بات کیا کرتے تھے۔ وہ ملک کو ایک ٹریک پر چلا رہے تھے، اور ایک ایسے ٹریک پر وہ اپنے کنٹری کو لے کے جا رہے تھے جو دوسروں کے لیے مثال بنے۔ ظاہر ہے کہ رستے میں بہت کانٹے تھے، ایک کٹھن سفر تھا جو کہ تھوڑے عرصے کے اندر ممکن نہیں تھا، لیکن وہ رخ دینا چاہتے تھے اپنی قوم کو کہ آپ کا روڈ میپ یہ ہے، آپ نے اس شاہراہ پہ سفر کرنا ہے، اگر آپ اس سڑک پہ چل پڑیں گے تو آپ اس روڈ پہ چل پڑیں گے تو آپ انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ یہ رستہ ریاست مدینہ کو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ریاست مدینہ تو انسانوں سے قائم ہوتی ہے، اور جس سے انسانوں کے کردار ہوں گے، جیسے انسانوں کے کریکٹر ہوں گے، ویسی ریاست قائم ہوتی ہے۔ وہ انسانی ذہنوں پر بھی کام کر رہے تھے تاکہ ایک ایسی قوم تیار ہو جائے جس میں رواداری ہو، جو انصاف پر یقین رکھتی ہو، جو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا جانتی ہو، اور جو سر اٹھا کر جینے کا جس میں سلیقہ اور حوصلہ ہو۔ اینی ہو، عمران خان صاحب، مختصر بات کرتا ہوں کہ وہ انسانی روایات پر اور مساوات پر اور انسانی حقوق پر یقین رکھتے تھے، اس لیے جب بھی کوئی مہنگائی کا طوفان آتا تو وہ کوئی روپیہ، 2 روپے، 5 روپے کوئی چیز بڑھانی ہوتی تو اپنی قوم کو پہلے اعتماد میں بھی لیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معذرت بھی کرتے تھے کہ آپ کو یہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بخار کے مریض کو آپ کونین کی کڑوی گولیاں کھلاتے ہیں، تو وہ گولیاں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ اس کا بخار دور ہو جائے، نہ کہ اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ بخار والے کو، مریض کو اور زیادہ زچ کیا جائے، اور زیادہ پریشان کیا جائے۔ تو میرے دوستو، اس لیے جب مہنگائی ہوتی تھی تو اس پہ کچھ ایسی طاقتیں جن کو پے کیا جاتا تھا وہ اس پہ احتجاج کرتی تھیں۔ کچھ لوگ روٹیاں گلے میں باندھ رہے ہیں، کچھ پیٹ پہ اینٹیں باندھ کے احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے پیسہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو پیٹرول پمپ پہ ننگے چڑھے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، تو وہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہوتے تھے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی یہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، ہن گین لے سواد تبدیلی دا۔ حالانکہ ابھی عمران خان صاحب اپنی حکومت کو منظم ہی کر رہے تھے، اس کو اسٹیبلش ہی کر رہے تھے، یہ ان دنوں کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد جناب آگے ڈنڈے کی گورنمنٹ۔ اس سے پہلے ایک اور بات یاد آ گئی، عمران خان صاحب اپنی قوم کے لیے سستا تیل لینے کے لیے رشیا چلے جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے گھر والے ان کے گھر پر قبضہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے عمران خان صاحب کو چلتا کیا جاتا ہے، ایک منتخب وزیر اعظم کا بستر بوریا لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پھر آ جاتی ہے جی ڈنڈے والوں کی حکومت۔ اب جب میں صرف گزشتہ 1 مہینے کی بات کرنے لگا ہوں، 1 مہینے میں ہمارے اوپر کیا کیا قیامتیں گزر گئیں، اور اس قوم نے ایسے پی لیں جس طرح سے گل محمد نے مار کھائی، اور مار کھانے کے بعد اس نے اپنے استاد سے یہ وعدہ کر لیا کہ جناب زمین تو ہل سکتی ہے لیکن اب گل محمد نہیں ہلے گا۔ اس طرح قوم نے ڈر کے اور ڈنڈے کھاتے لوگوں کو، گولیاں کھاتے لوگوں کو، مرتے لوگوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروائیں گے۔ سب سے بڑا سانحہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ کون سا تھا۔ پہلا سانحہ تو یہ تھا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مسلم ملک نے، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والے ملک نے، ایک اسلامی برادر ملک جو لا الہ الا اللہ اپنے پرچم کے اوپر لکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ چاہیے تھا کہ آپ 2-3 اسلامی ممالک کو، 1-2 اسلامی ممالک کو خود ان کے ساتھ آپ مذاکرات کر کے آپ ان کو اپنا دوست بنائے رکھتے اور اپنے مسائل بھی حل کر لیتے۔ سفارتکاری اسے کہتے ہیں، لیکن بیک پہ امریکہ تھا، وہ چاہتا، اس کی سوچ یہ تھی کہ اب میں یہاں سے ذلیل ہو کے ان کے ساتھ بڑے ایگریمنٹ کر کے نکلا ہوں، تو اب ان کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کے لیے کوئی اور نہیں مل رہا تو پاکستان کو آگے کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ یہ لگے نہیں آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے اور یہ کمزور ہوتے رہیں گے، بالآخر پاکستان کمزور ہو جائے گا، اور جب یہ پاکستان کمزور ہو جائے گا تو میں ابھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ان کی ایٹمی قوت کے اوپر اپنا ہولڈ کر لوں گا، اور اس طرح سے ایک ایسی مملکت خدا داد جو کلمے کے نام پر حاصل کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر جس ملک کو حاصل کیا گیا ہے، اس کا وجود ختم کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ، اللہ کرے ایسا کبھی نہ ہو۔ اور دوسرا
جو سب سے بڑا ہم نے گناؤنا جرم کیا وہ یہ کہ جب ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کر دیا تو ہم خاموش تماشے بن کے بیٹھے رہے. ہماری حکومت نے احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا، نہ کہ ان کے سفیر کو نکالا اور نہ مذمت کی، اور ان کے سپریم لیڈر شہید ہو گئے اور ہم اپنے منہ میں گھنگریاں ڈال کر بیٹھے رہے. کوئی بات نہیں، آج ان کی کل ہماری باری ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ڈربے کے اندر مرغیاں ہوتی ہیں اور مرغیاں ذبح کرنے والا ایک مرغی نکالتا ہے، وہ چیں چیں کڑاں کڑاں کرتی ہے، اس کے گلے پہ وہ چھری پھیرتا ہے اور اس کو ایک ڈربے میں پھینک دیتا ہے. جب اس کی جان نکل جاتی ہے تو دوسرا کو گاہک آ جاتا ہے تو پھر وہاں سے ایک اور مرغی نکال لیتا ہے. دوسری مرغیاں سمجھتی ہیں کہ ہماری جان بچ گئی ہے، لیکن ان مرغیوں کو کون سمجھائے کہ سب کی باری آنے والی ہے. اس کے بعد تیسرا بڑا دکھ کہ قوم غربت میں ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، افراط زر بہت بڑھ گیا ہے. جن کا بینک کے اندر 1 لاکھ تھا وہ 70,000 رہ گیا ہے. اس کے باوجود حکمرانی کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے جو بغیر میرٹ کے ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہے، پنجاب کی گورنمنٹ انہوں نے 11 ارب روپے کا جہاز لے کر عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا. عوام کے زخموں پر بجائے اس کے گل پاشی کرتے انہوں نے نمک پاشی کی. تیسری بڑا سانحہ جسے ہم گزرے اور عوام نے اس کو پی لیا وہ یہ کہ تقریباً 25 محکمے گورنمنٹ آف پنجاب کے یا سینٹر مرکز کے ایسے ہیں کہ جو 825 ارب روپے خسارہ دے رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ کا پروفٹ کہاں پہ جا رہا ہے، پروفٹ کیوں آپ جنریٹ نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے. بجائے اس کے کہ پرابلم کو فکس کرتے اس کو ایز اٹ از ہی چلنے دیا جا رہا ہے، تاکہ اس ملک کو جس طرح سے دہاڑیوں پہ چلایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی چلتا رہنے دیں، ہم اپنا ٹینیور مکمل کریں گے اور پھر یہاں سے ہم باہر کے ممالک کے بڑے بڑے جزیروں کے اندر جا کے سیٹل ہو جائیں گے، پھر کبھی ادھر آنے کا ہم نام بھی نہیں لیں گے. اس کے بعد ایک اور خبر یہ تھی کہ شہروں کے اندر غربت کی شرح تقریباً 30% بڑھ گئی، جسے میں نے ایک بار اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ جس کا 70,000 روپیہ رہ گیا بینک میں، جس کا 1 لاکھ پڑا ہوا تھا. کتنا بڑا لاس ہے کہ جس کا ایک 100 روپیہ تھا وہ 70 روپیہ رہ گئے. یا جو چیز آپ کی ایک 100 روپیہ کی آ رہی تھی اب وہ آپ کی تقریباً 130 روپیہ کی چیز آئے گی. تو یہ ایک بہت بڑا لاس تھا. اور کہتے ہیں کہ جو ولیجز ہیں، جو گاؤں ہیں، وہاں پہ اس کا اثر دگنا ہے اس غربت کا. میں ارباب بستوں کے شاد سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اس سے پہلے کہ یہ قوم سر پر کفن باندھ کر نکل آئے اور یہ شتر بے مہار ہو جائے اور یہ اپنے لیڈروں کے کہنے پر بھی کنٹرول نہ ہو. آپ اس وقت سے ڈریں. اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جب ایک بڑا طوفان آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک بڑی خوفناک خاموشی ہوتی ہے. وہ جو سائلنس ہوتی ہے وہ بڑی الارمنگ ہوتی ہے. جو نبض پر، جیسے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھ کے حکیم صاحب بتا دیتے ہیں کہ اس کو کون سے امراض لاحق ہیں، اس طرح جو حکومتوں کے نبض شناس ہوتے ہیں وہ سینس کر لیتے ہیں کہ یہ آتش فشاں جس وقت بھی پھٹ گیا تو یہ جلا کر سب کو راکھ کر دے گا. اور میں نے میرا ایک پہاڑی دوست تھا، اس نے مجھے بتایا کہ جب دریا کا شور ایک دم سے بند ہو جاتا ہے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب دریا کے رستے میں ایک بہت بڑی چٹان، ایک بہت بڑا پتھر حائل ہو گیا ہے. جیسے پانی کا پریشر اس کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا، وہ پتھر ایک دم سے نکلے گا تو پانی کا بہت بڑا ریلا اس کے پیچھے آئے گا جو ہماری بستیوں کو بہا کر کے لے جائے گا. اس لیے ہم اپنے کان کھڑے کر لیتے ہیں، ہماری اٹینشن اس دریا کی طرف ہو جاتی ہے کہ اس کی خاموشی کسی بڑے اور خوفناک طوفان کا پیش خیمہ ہے اور ہمیں اس کی وقت سے پہلے پیش بندی کرنی چاہیے. میرے معزز اور محترم دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اگر آپ کو میرا تبصرہ اچھا لگا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس دیجئے. آپ جانتے ہیں کہ میں یوتھ کے موٹیویشن پر ویڈیو بناتا ہوں اور یوتھ کے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ویڈیوز بناتا ہوں. ہمارے جتنے بھی پیغمبر حضرات اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کے ذمے یہی کام تھا کہ وہ اپنی قوموں کے مائنڈ سیٹ چینج کرتے تھے اللہ کے احکامات کے مطابق. اور لائف سیٹ چینج کیے بغیر اس قوم کی ترقی ممکن نہیں ہے اور اس قوم میں انقلاب ممکن نہیں ہے. میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں اگر میری ویڈیوز 200 بندہ دیکھ لیتا ہے تو دیکھ کے ادھر ہی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس طرح سے ہم آگے نہیں چل سکیں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میری جب ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کمنٹ کر دیں کوئی بھی جو آپ کے دل میں آ رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو ریکمینڈ کر دیں. آپ کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو اس کی ویڈیو کی ریچ بڑھ جاتی ہے تو ہمارا پیغام زیادہ لوگوں تک جائے گا انشاءاللہ. آپ کو آپ کے پاکستانیت کا
اجر اللہ کی طرف سے ضرور مل جائے گا۔ یہ ملک خداداد کلمے کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کلمے کی سرزمین پر ہم جو بھی ایکٹیویٹی اپنے وطن کی خاطر کریں گے وہ رنگ لائے گی، اور اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔